بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ پیر کا دن ہے، اور آج محرم کی 11 تاریخ کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ترین ہے، اتنا پاورفل ہے، یہ آپ نے اس سے پہلے اتنا بڑا وظیفہ کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ ایک سورت کا وظیفہ ہے، یہ سورت پڑھتے ہی آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج محرم الحرام کی 11 تاریخ پیر کا دن ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ صرف یہ ایک سورت پڑھنے سے پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ محرم الحرام کا مہینہ، جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اس محرم کے مہینے کو اللہ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشوراء کا روزہ ہے۔ آپ نے محرم کی 11 تاریخ پیر کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، رات کے 9، 10، 11 حتیٰ کہ 12 بھی بج جائے، آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے مہینوں میں جب اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر جو رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے مانگا جاتا ہے، تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ محرم کی فضیلتوں، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو صرف یہ ایک سورت ایک بار پڑھنے سے میرے رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات کا فائدہ نہیں ہوتا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج محرم الحرام کی 11 تاریخ پیر کے دن، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اس خاص سورت کو صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو اس سورت کی برکت آپ کی نسلوں تک رہے گی۔ جو لوگ آج تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھ لیں، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑی قسمت والے ہیں جو آج محرم الحرام کی 11 تاریخ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں گے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ درد سے میں دور رہوں، تو پھر وہ اس عمل کو پڑھ لے، کیونکہ یہ بڑی عظیم صورت ہے، یہ بڑی کامیاب کر دینے والی صورت ہے۔ یہ صورت آپ کی قسمت بدل دے گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ صرف چند منٹ نکال کر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو کرنا ہے، اور سجدہ ریز ہو کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک کی امان حاصل ہوگی، اور آپ لوگ اگر قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک قرض سے بھی مکمل خلاصی عطا فرمائے گا۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے، ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ محرم الحرام شروع ہوتے ہی، نیا سال شروع ہوتے ہی، رب کا مہینہ شروع ہوتے ہی، صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ لیجئے گا۔ یقین کیجئے یہ سورت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون اور برکت ہو جائے، اس کے کاروبار میں ترقی اور عروج آ جائے۔ اللہ پاک اس کو صحت بھی عطا فرمائے اور سلامتی بھی عطا فرمائے۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ پیر کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھیے گا،
تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، اسے ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ آج 11 محرم الحرام پیر کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج جو بندہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ قرض دار ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ لوگ قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں، آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ بیمار ہیں شفائے کاملہ کے لیے پڑھ لیں، آپ لوگ کمزور ہیں صحت چاہتے ہیں اللہ پاک سے صحت مانگ لیں، آپ کی بہنوں کے یا بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے مناسب رشتہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ آج جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ توجہ کیجیے گا، جب کوئی بندہ محرم کی 11 تاریخ پیر کے دن ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو اس فانی دنیا میں بھی میرے پاس آنے کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی دنیا اور آخرت کو آسان بنا دو۔ آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے، ہم دنیا میں بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے، آخرت میں بھی ہم لوگ اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائے۔ تو پھر آج محرم کی 11 تاریخ پیر کے دن ان للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لو۔ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون صرف 11 بار پڑھنے سے یقین کیجیے گا کہ تمام اہل بیت، تمام شہداء کربلا کو اس کا ثواب پہنچا دیا جائے گا۔ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ صرف 11 بار ان للہ و انا الیہ راجعون کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے
فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے جو آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے، اور میرے بھائیوں ایک دن کا عمل ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ ملک کو پڑھنا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو قبر تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور قبر کے بعد بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ سورہ ملک وہ سورت ہے جو اللہ کریم سے جھگڑا کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ لڑتی ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ ملک پڑھ کے رب سے مانگتا ہے تو جب تک سورہ ملک اپنے بندے کی حاجت کو پورا نہیں کروا لیتی، رب کریم سے لڑتی رہتی ہے۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے کہ مولا یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا جو کہ تیرا کلام ہے، مجھے اس بندے کی بخشش یقینی چاہیے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ہر انسان پورے سال میں بے شمار گناہ کرتا ہے، جانے انجانے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی پچھلے سال کے تمام گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں تو نیا سال شروع ہوتے ہی محرم کی 11 تاریخ پیر کے دن کسی بھی وقت آپ نے ایک بار سورہ ملک پڑھنی ہے۔ یہ کامیابی کے راز میرے بھائیوں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ والے پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ ملک کو ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، 30 آیات پہ مشتمل ہے اور محرم کے 30 دنوں کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ یقین کیجئے گا محرم کی 11 تاریخ پیر کے دن سورہ ملک پڑھنے والا دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، ہر مشکل سے جان چھڑا لیتا ہے، پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ جادو جنات کے اثرات کرنے والے پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ محرم کی 11 تاریخ پیر کے دن آپ کے لیے کامیابی کا موقع ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگنے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ایک بار سورہ ملک پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر ایک بار سورہ ملک پڑھنے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے، دنیا میں بھی ہر قدم پہ کامیابیاں مقدر ہو جائے، دنیا میں آنے والی نسلیں آباد ہو جائے اور آخرت میں آپ کو اعلیٰ مقام، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ یاد رکھیے گا یہ موقع صرف اسی کو ملے گا جو رب کریم کا لاڈلا ہوگا۔ محرم کی 11 تاریخ پیر کے دن سورہ ملک پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جس سے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس سے رب کی ذات کوئی اعلیٰ مقام پہ لے جانا چاہتی ہے۔ آپ نے سورہ ملک صرف ایک بار پڑھنی ہے اور پھر آپ جب اس کو مکمل پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ اگر تو سجدہ کرنا ممکن ہے تو ٹھیک، اگر سجدہ ممکن نہیں، کیونکہ بعض اوقات سجدہ ممکن نہیں ہوتا، جیسا کہ نماز عصر کے بعد سجدہ ممکن نہیں، اگر تو کوئی ایسی گھڑی ہے تو آپ نے سجدہ نہیں کرنا، اگر نہیں تو سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑتے ہوئے رب کریم سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے سجدے کی حالت میں تیسرے نمبر پر رب کریم کا ایک صفاتی نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ محرم کی 11 تاریخ کا وہ عمل بتا رہا ہوں جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ یاد رکھیے گا آج جس عمل کا ذکر میں کر رہا ہوں، جو عمل بتا رہا ہوں، جو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ ایک دن کا عمل ہے، ایک بار آپ نے کرنا ہے، پورے سال کے رزق کا، دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، پورے سال کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ضائع نہیں کرنا، ان خاص ایام کو ضائع نہیں کرنا۔ ماہ محرم الحرام کی 11 تاریخ پیر کے دن کو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ 11 تاریخ اگر کسی وجہ سے نکل جائے تو 12 تاریخ کو پڑھ لے، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے صرف 11 بار سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے، اور پھر اگر اسی حالت میں
آپ لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کر لیں، ورنہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ورنہ سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا آج قبول و منظور ہو جائے گی، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اللہ پاک نئے نئے راستے استوار کریں گے، آپ کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔